میری عادت ہمیشہ رہی ہے کہ میں نماز عید کو پر وقت کھڑا کرتا ہوں، لیکن میری آج ایک مجبوری ہے کہ میں آپ سے 1-2 منٹ زائد لوں گا۔ میرے ایمان کا ایک تقاضا ہے، جس طرح آج یہ خوشی کا دن ہے، آج اظہار افسوس کا بھی دن ہے، اس لیے کہ ہمارا سب سے پہلا یہ اسلامی شہر جہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو ساری چیز روشن ہو گئی تھی۔ مدینہ المنورہ، وہاں پر حملہ کرنے والوں کے بارے میں آپ حضرات سب کے سب اظہار نفرت کریں اور اس کی مذمت کریں، اس لیے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ شہر، وہ مٹی بھی پاک ہے، وہ شہر بھی پاک ہے، وہ قبرستان بھی پاک ہے، نبی کے صحابہ بھی پاک ہیں، نبی کی ازواج مطہرات بھی پاک ہیں، نبی کی بیٹیاں بھی پاک ہیں، نبی کی آل اولاد بھی پاک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک شہر پر اگر کسی نے حملہ کیا ہے اور آگے بھی کرنے کی جسارت کرے اور کوشش کرے تو یاد رکھیں، آپ میرے آقا نے 1400 سال پہلے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، وہ حدیث سنانے کے لیے میں نے آپ کا یہ وقت لیا ہے۔ حدیث سننے کے لیے تیار ہیں؟ جو مدینہ منورہ کی طرف میلی آنکھ دیکھے، پہلے تو آپ یہ بتائیں، اگر آپ کو اس مسئلے میں جان دینی پڑے نبی کے شہر کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، تقدس کے لیے، وہ مدینہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ سے باہر ہوتے تھے، ذرا آپ دیکھیں تو صحیح میرے نبی کو مدینہ کتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے خدا کی قسم کہ آپ علیہ السلام جب سفر پر جاتے تھے مدینہ کی حدود سے باہر چلے جاتے تھے، جب آپ علیہ السلام واپسی پر آتے تھے تو آپ علیہ السلام جیسے مدینہ کے قریب آتے جاتے تھے آپ اپنے بٹن کھول دیتے تھے، آپ علیہ السلام اپنا سینہ مبارک کھول دیتے اور اپنے جسم کا کچھ حصہ ننگا کر لیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بازو مبارک اور اسی طرح سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برہنہ آپ خود فرما لیتے تھے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ میرا شہر مدینہ آ رہا ہے اور اس کی گرد و غبار میرے جسم پر پڑے، اس کی گرد و غبار سے بھی محمد محبت کرتا ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، جنہوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے؟ آپ کا ایمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ میں پورے مجمع سے اس کا جواب لوں گا۔ آپ کو مدینے سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم ہمارے جسم کی بوٹیاں ہو جائیں لیکن نبی کی عزت حرمت پر مر مٹنے کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ مدینہ ہمارا ہے، مدینہ مسلمانوں کا ہے۔ اب وہ حدیث سنیں اور پھر نماز کا طریقہ سنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مدینے والوں کو ایذا پہنچائی، جس شخص نے مدینے والوں کو تکلیف پہنچائی، خدا کی قسم اتنی بڑی فضیلت کسی شہر کی بیان نہیں کی۔ من آذا اہل المدینہ، من اراد اہل المدینہ بسوء، جس نے مدینہ والوں کے ساتھ تکلیف کا ارادہ کیا، مدینے والوں کو دھمکایا، مدینے والوں کو ڈرایا، اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے مدینہ شہر والوں کو ڈرایا، اس نے ڈرایا یا اس نے تباہی مچانے کی کوشش کی ہے؟ جس نے یہ کام کیا ہے، ڈرایا دھمکایا نہیں، بلکہ اس نے تو مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی، مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی میں ہزاروں لوگ موجود تھے۔ اگر یہ واقعہ ہو جاتا تو اہل اسلام کے لیے کس قدر افسوسناک ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے مدینہ والوں کو دھمکایا اور ڈرایا اور ان کو خوف دلایا، یاد رکھے وہ فرمایا یذوبو کما یذوب الملح فی الماء، فرمایا بڑی پیاری مثال دی ہے، فرمایا پانی لے لو، اس پانی کے اندر نمک ڈال دو، نمک کی وہ گرٹی اور نمک کا وہ حصہ باقی رہے گا یا وہ پگھل جائے گا؟ بولیے نا ذرا، پگھل جائے گا۔ فرمایا جس نے میرے مدینہ والوں
کو ڈرایا, میرے مدینے کی طرف میلی آنکھ دیکھی, خدا اس کو ایسے پگھلا دے گا جیسے کہ نمک کو پانی میں پگھلا دیتا ہے, ایسے برباد کر دے گا, ایسے تباہ کر دے گا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں, اگر میری آواز یہود تک اور نصارہ تک اور ایسے جو پاک ناپاک جسارت کا ارادہ رکھتے ہیں اور اسی طرح ان کے کارندے, ان کے آلہ کار اگر مدینہ طیبہ کی طرف میلی نگاہ دیکھیں گے, خدا بڑا انتقام لے گا, خدا بڑی سزا دے گا انشاءاللہ. اور اگر مکہ کی طرف انہوں نے رخ کیا اور مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو خدا ایسے برباد کر دے گا جیسے اصحاب فیل کو اللہ نے برباد کر دیا تھا. اصحاب فیل آپ نہیں جانتے, ہانی اپنا ہاتھی لے کر آیا تھا مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے, اللہ نے مروایا کس سے؟ ابابیلوں سے. اور ابابیل آج بھی کعبۃ اللہ کے ارد گرد ایسے ہی چکر لگا رہے ہیں جیسے 1400 سال پہلے انہوں نے چکر لگایا, آج بھی ابابیل پھر رہے ہیں. اگر مکہ کی طرف ارادہ کیا تو اللہ تمہیں تہس نہس کر دے گا ابابیلوں کے ذریعے, اور اگر مدینے کی طرف ارادہ کیا ایسے پگھل جاؤ گے, ایسے تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے جیسا کہ پانی میں نمک پگھل جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. اور فرمایا میرے مدینے والوں کو جس نے ڈرایا, دھمکایا اور برائی کا ارادہ کیا, فرمایا اس پر خدا کی لعنت, اس پر محمد کی لعنت, اس پر فرشتوں کی لعنت, اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہے. میں آج بھی اس مجلس میں کہنا چاہتا ہوں, رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرشتوں سے بھی افضل ہیں, تمام انسانوں سے بھی افضل ہیں, امام الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, ان کے شہر میں جب جاؤ ادب سے جاؤ انشاءاللہ. اب ہم اللہ کے حکم سے جب جائیں گے تو یہ ارادہ کر کے جائیں گے, کیا زیارت کرنے بھی جا رہے ہیں اور حفاظت کرنے بھی جا رہے ہیں. کس قدر مقدس ہوگا میرا اور آپ کا بدن, میرا اور آپ کا خون, اگر یہ مدینے کی حفاظت کے لیے قربان ہو جائے. آپ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں جی؟ اللہ اکبر. اللہ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے ریاض الجنہ, وہاں ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک حدیث ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, شفاعتی لامتی شفاعتی لاہل الکبائر من امتی, فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں سفارش کن لوگوں کی کروں گا؟ چھوٹے چھوٹے گناہگاروں کو نہیں, فرمایا بڑے بڑے گناہگاروں کو, اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے حق میں محمد سفارش کرے گا اور اللہ آپ کی سفارش سے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیں گے. فرمایا اب دیکھو جب بڑے بڑے گناہگاروں کو کس کی سفارش نصیب ہوگی؟ محمد کی. تو کیوں ہم تیار نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے, حضور کے شہر کے تحفظ کے لیے؟ دعا ہے اللہ آپ کے شہر کو سلامت رکھے اور چمکتا اور دمکتا رکھے اور آباد رکھے اور مجھے اور آپ کو مدینے کی موت نصیب فرمائے.